الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 28ویں سپارے کی تلاوت ہوئی ہے اور اس میں سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس میں ہم آغاز کرتے ہیں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تری ان اللہ، اے سننے والے کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس سے اللہ کی علمی وسعت کا پتہ چلا۔ زمین کے اندر جو کچھ ہے، اب جو کچھ سے مراد ہر چیز، ریت کے ذرات کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، چونٹیاں کتنی ہیں، ان چونٹیوں کے اندر جسمانی اعضاء کتنے ہیں، جو دنیا کے اندر خیالات اور تصورات ہیں وہ کتنے ہیں، انسان، جنات، بیکٹیریا، سمندر میں مچھلیاں، چرندے، پرندے، درندے، اگر دنیا کا ہی حساب کر لیں اتنی مخلوقات اور اتنی چیزیں ہیں کہ اس کا شمار دنیا کے سارے انسان مل کر اربوں خربوں صدیوں تک کرتے رہیں نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اس زمین سے باہر بڑے بڑے پلینٹس اور پھر پورے 7 آسمان، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی علمی وسعت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے مگر چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یعنی 3 اگر آدمی مل کے سرگوشی کر رہے ہیں، چوتھا اللہ تعالیٰ ہے۔ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ کیا سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور 5 اگر ہوتے ہیں تو چھٹا پھر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، پھر یہ جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے اس تعداد سے کم ہوں یا اس تعداد سے زیادہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہونے سے مراد جسمانی معیت نہیں ہے، بلکہ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی خلوت میں ہے، کوئی جلوت میں ہے، ہر ایک کا علم اللہ تعالیٰ کو ہمہ وقت رہتا ہے۔ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کا اندازہ کریں کہ اگر ہم صرف انسانوں کو لے لیں، صرف انسانوں کو، دنیا میں کتنے کروڑ انسان ہیں، اربوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ انسان ہر وقت کوئی بول رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے، کوئی ارادے کر رہا ہے، اور سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور ایک بھی چیز سے اللہ غافل نہیں ہوتا کہ ایک کی طرف متوجہ ہو تو دوسرے علاقے والوں سے غافل ہو جائے، نہیں، سب کی طرف یکساں توجہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا ناممکنات میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامت، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان تمام اعمال کی، قیامت کے خبر دے گا انہیں ان کی جو انہوں نے عمل کیے قیامت کے روز۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے، جو بہنیں چھپ کے تیسری کے لیے سازش کر رہی ہوں، جو آفس میں بیٹھ کر کسی کی لیگ پولنگ کی پلاننگ بنا رہے ہوں، جو سیاسی لوگ ہیں وہ ایک بند کمرے میں میٹنگ کر کے کسی اور کو تباہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور بروز قیامت اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے اور اس کے علم کا ہمارا احاطہ کرنے کے تصور کو ہر وقت ذہن میں رکھیں تاکہ ہم سے گناہ نہ ہو سکیں۔ جو اپنے تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں انہیں خاص طور پہ اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے علم سے باہر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 11ویں آیت میں اسی سورہ مجادلہ کی فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے، والذین اوتوا العلم، اور ان کو جن کو علم دیا گیا۔ کس طرح؟ درجات، کئی درجے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کفار کے مقابلے میں مومنین بلند و بالا ہیں، اور مومنین میں سے پھر علماء بلند و بالا ہیں، صاحب علم، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ تو اب
جتنی علمی وسعت زیادہ ہوتی ہے ویسے آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر صرف وصف علم کا اعتبار کریں تو انبیاء علیہم السلام اپنی قوم میں سب سے بلند و بالا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جو ان کے صحبت یافتہ لوگ ہوتے ہیں جن کو براہ راست نبی علم عطا فرماتا ہے، علوم دیتا ہے، ان کے مقامات ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے جیسے علم کا معاملہ ہوتا جاتا ہے، یعنی جیسے علم کم ہوتا جائے درجات بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ علم سے درجات بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں، یہ نص قطعی ہے۔ اس لیے ہمارے بھائی بہن ایک جیسے بھی کویسچن آیا تھا اگر وہ بہن سن رہی تو برا نہیں مانیے گا، اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری والدہ ہر وقت وظیفہ پڑھتی رہتی ہیں، سارا دن لگی رہتی ہیں، وظیفے پڑھتی ہیں۔ یقینی سی بات ہے وہ اللہ کے لیے پڑھ رہی ہیں، یقینی سی بات ہے کہ وہ شاید اپنے درجات کی بلندی کے لیے، اور شاید میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے وہ اس لیے بھی کہ مجھے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، فلاں کی، یہ ہم دنیا کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چلیں درجات کی بلندی کے لیے بھی اگر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کتنے بھی وظیفہ پڑھ لیں، علم سے زیادہ کوئی چیز درجات کی بلندی کے لیے سریع الاثر نہیں ہے۔ علم دین سیکھیں، یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں۔ ہماری اکیڈمی سے آن لائن کورسز کریں، عالم بنیں، مفتی بنیں، آپ کے اطراف میں کوئی اہل سنت کے ادارے ہوں، علماء ہیں، ان سے آپ پڑھیں، علم کے قریب آئیں، پھر آپ کے درجات بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے بیان فرمایا مومنین کے درجات بلند، لیکن ان میں بھی ان کے درجات بلند کیے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں ہمارے بچے ترقی کریں۔ بعضوں کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ پورے خاندان میں میرے بچوں سے آگے کوئی نہ بڑھے۔ کاش اس خواہش میں ایک اور خواہش شامل کر لیں کہ بروز قیامت میرے بچوں سے کوئی آگے نہ بڑھے، اور بروز قیامت آگے نہ بڑھے اس کے لیے آپ کو درجات بلند کروانے ہوں گے۔ اور کس طرح بچوں کے درجے بلند ہوں گے؟ علم سکھائیں۔ ورنہ یہاں تو ڈگریاں لے کے آپ کے بچے لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، پورے خاندان والے نیچے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان نیچوں میں سے کوئی نیک پرہیزگار متقی ہو اور آپ کا بیٹا جو ہے یا بیٹی وہ بہت پیچھے رہ جائیں اور وہ بہت اونچے درجے میں چلے جائیں۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض جنتی ایسے ہوں گے، یعنی اتنے بلند و بالا ہوں گے کہ نیچے درجے کے جنتی انہیں اس طرح دیکھ رہے ہوں گے جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان پہ ستارے دیکھتے ہو، اتنے بلند و بالا درجے۔ تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، بعض اوقات ہاتھ میں سے مراد یہ کہ ہمارے قدرت ہے، اختیار ہے کہ اپنے بچوں کو بلند کریں، ہم اپنے بچوں کو پست رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم عارضی زندگی کے اندر کاروبار کروا دو، ان کو دنیاوی تعلیم کروا دو، کورسز کروا دو، میدان معاشر میں کیا ڈگریاں کام آئیں گی، یہ کاروبار کام آئے گا۔ آپ کے اپنے بچے حسرت کریں گے اور آپ کی طرف ہو سکتا ہے سوالیہ نگاہوں سے دیکھیں کیا کیا آپ نے ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیا کی چیز چھوڑ دیں۔ میرے اپنے بچے ماشاءاللہ بھی اے لیولز کے ایگزام دے رہے ہیں، وہ آئی ٹی کے شعبے سے ان کو دلچسپی ہے، وہ اس شعبے میں بھی جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ عالم بھی بن رہے ہیں، مفتی بھی بن رہے ہیں۔ تمام نے فرض علوم تو سیکھ ہی لیے ہیں۔ چھوٹی بچی میری سب سے چھوٹی ہے، وہ فرض علوم کورس کر رہی ہے، اس کے بعد درس نظامی کی طرف۔ تو ساتھ ساتھ سب کام چل سکتے ہیں، آپ اپنا ذہن بنائیں، نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کے بچے پیچھے رہیں گے۔ جیسے یہاں اگر آپ کا بچہ کم درجے لے، کوئی دوسرا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ جائے اور آپ وہاں پہ جہاں رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے آپ بھی موجود ہوں تو تھوڑی سی حسرت دل میں پیدا ہوتی ہے، کاش میرے بچے کا نام بھی ہوتا اور اسٹیج پر ہمیں بلایا جاتا تو بڑی خوشی ہوتی۔ میدان محشر کے اس بڑے مجمع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اسے پکارا جائے گا آپ کے بچے کو اس کے نام کے ساتھ، اس کے والد کے نام کے ساتھ، اور اعلیٰ جنت کے اعلیٰ درجوں کے پروانے دیے جائیں گے، اس وقت آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اس پہ توجہ کریں۔ اس کے بعد یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایک وصف عظیم کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو مجھے چاہیے کہ اس وصف کو ہم بھی اختیار کریں، کیونکہ انعام اس کا بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما، اے حبیب کریم آپ نہیں پائیں گے کوئی ایسی قوم، یؤمنون باللہ والیوم الآخری، جو اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہو، یؤادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اس سے محبت رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں۔ آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے کہ جو اللہ پر اخروی دن پر ایمان رکھتی ہو اور حالت اس کی یہ ہو کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت رکھیں۔
اب وہ جو سامنے والے ہیں وہ کون ہوں؟ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ، اگرچہ وہ ان کے آبا و اجداد ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے دیگر خاندان والے ہوں۔ جب اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں تو پھر وہ آپ اس قوم کے دل میں ان کی محبت نہیں پائیں گے۔ ان کا وصف کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ لکھ دیا ہے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان، یعنی ایمان راسخ کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے تائید کی ہے ان کی اپنی طرف سے ایک طاقت اور قوت کے ساتھ۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور داخل کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں کہ جاری ہوتی ہیں من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ کا گروہ یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے ہمارے ایمان کے سلسلے میں، کہ اگر ہماری والدہ، ہمارے والد، ہمارے بھائی، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی رشتہ دار اللہ اس کے رسول کی دشمنی کریں۔ دشمنی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کا ارتکاب کیا، اسی طریقے سے دین کے خلاف شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی شخص، وہ چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، پھر ہمیں اس سے علیحدہ ہونا ہوگا، اس کا سوشل بیک آؤٹ کرنا ہوگا۔ کیونکہ آج کل کے دور میں چونکہ اب ریاست تو کسی کو ایسی سزا نہیں دیتی ہے، اس میں حکم شرعی ہوتا ہے کہ ہم اس کا سوشل بیک آؤٹ کریں گے جب تک کہ وہ اعلانیہ توبہ نہ کرے۔ سوشل بیک آؤٹ کیسے ہوگا؟ کہ آپ اس سے سلام کلام دعا سب ترک کر دیں گے، وہ بیمار ہو تو عیادت نہ کریں، وہ مر جائے تو جنازے میں شرکت نہ کریں، نہ اس کی خوشی غمی میں شریک ہوں، نہ اسے اپنی خوشی یا غمی میں آنے دیں جب تک کہ وہ اعلانیہ توبہ نہ کرے، کیونکہ یہ زبردست ایمان کی علامت ہے، یاد رکھیں۔ اب ہم کہتے ہیں نہیں جی چچا ہیں، تایا ہیں، بہنوئی ہیں، پھوپھی ہیں، سگی بہن ہیں، جی والد صاحب ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں اور پھر انعام دیکھیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اس لیے مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر کی مشہور آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کو ذکر کیا ہے، اور یہ اکثر سورہ حشر کی آخری آیات بہت ہی بابرکت کہی گئی ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں کسی کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، باقی تمام معبود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ تو بت اپنی تخلیق میں اپنی عبادت کرنے والوں کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں آپ توڑنا چاہیں بتوں کو توڑ دیں، اس پہ مکھی بیٹھ جائے کوئی اڑا نہیں سکتے، اگر گندگی ان پہ ڈال دیں تو وہ گندگی کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایسے عاجز اور ایسے کمزور لوگوں، ایسی چیزوں کو، مخلوق کو خدا بنانا، اپنا معبود بنانا یقیناً ٹھیک نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ یاد رکھیں پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ عالم الغیب جب ہم لفظ کہتے ہیں یہ اس ذات پر بولا جاتا ہے جس کے پاس علم غیب ذاتی ہو۔ ذاتی کا مطلب کسی کا دیا ہوا نہ ہو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہیں گے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا جتنا اس نے چاہا، لیکن خاص لفظ عالم الغیب نہیں کہیں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا جو بھی ذرہ ہے اللہ کا عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ عالم الغیبی والشہادہ، یعنی پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ وہی ہے کہ جو اس کے علاوہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الملک، بادشاہ ہے۔ القدوس، بالکل پاک و صاف ہے۔ السلام، ہر عیب سے بری ہے۔ المؤمن، امن دینے والا ہے۔ المہیمن، اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے۔ عزیز، غالب ہے۔ الجبار،
مطلب جبر کرنے والا ہے، سختی فرمانے والا ہے، المتکبر بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکی حاصل ہے ان چیزوں سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہے، الخالق پیدا کرنے والا ہے، البارئ وجود بخشنے والا ہے، المصور صورت بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی اسی کے لیے اچھے نام ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ برکت کے لیے کچھ ہم نے نام ذکر کیے، یہ جو ہے کہ اسی کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان میں ہے۔ اس سے معلوم ہو اگر آپ اور میں عبادت کر بھی رہے ہیں، کون سا اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، کون سا بڑا کمال کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو وہ کیا ہماری عبادات سے کوئی اثر قبول کرے گا؟ جو بعض لوگ جب ان کا کوئی کام نہیں ہوتا نا، بولتے ہیں میں آئندہ نماز ہی نہیں پڑھوں گا، تو وہ غالباً شاید دل میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ دھمکی دوں گا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا بھئی یہ نماز نہیں پڑھے گا، بڑا نقصان ہوگا، اس کا کام کر دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر اس قسم کے کوئی خیالات ذہن میں، اچھا بعضوں کو منع کریں تو جاہل ایسے ہوتے ہیں اللہ کی ایک بات نہیں مان رہے اور کچھ نہیں کر رہے، بھئی یہ میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے۔ ماشاءاللہ، تیرا اللہ کا معاملہ ہے، تمہیں ابھی اللہ کی معرفت بھائی جان حاصل ہی کہاں ہوئی ہے کہ آپ اتنے بڑا یوں دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو بدتمیزی آپ کرنا چاہیں کر لیں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ظاہری طور پہ کوئی بدتمیزی کریں گے تو پھر آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ اگر ہے بھی، بندوں کا معاملہ جو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے، تو ہم سزا نہیں دیں گے، قانون کے حوالے اس کو کریں جو بدتمیزی وغیرہ کرے، اور قانون کے حوالے کریں گے، اور سوشل بیکورڈ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، ضرور بے شک ہے تمہارے لیے ان میں، یعنی نبی کریم مراد ہیں اور صحابہ کرام بھی جمع کا صیغہ اس میں، أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ عملی نمونہ، اچھا عملی نمونہ، لمن کانا اس شخص کے لیے جو یرجو اللہ، جو اللہ کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کی اس کو یقین ہے، والیوم الآخر، اور اخروی دن پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اب جب وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، اللہ نے ان کو بہترین ہمارے لیے عملی نمونہ بنایا ہے، تو ان کے ان اعمال پر اطلاع کیسے ملے گی کہ ہم اس کو پڑھیں، ہم ان کا مطالعہ کریں، ہم ایسے بیانات سنیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا گیا ہو، اور پھر اس کی روشنی میں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ہی آیت نمبر 12 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کو بیعت کروانے کا حکم دیا اور کچھ شرائط رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، کہ جب آپ کے پاس حاضر ہوں مومنہ عورتیں، یبایعنک، تاکہ وہ آپ سے بیعت کریں، تو یہ حاضر ہوں تو آپ بیعت کریں تاکہ وہ آپ سے بیعت کریں، الا، اس شرط پر، یا آپ ان کی بیعت کریں تو اس شرط کے اوپر کہ اللہ یشرکنا باللہ شیئا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقنا، اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنینا، اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلنا اولادہن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور وہ اپنے پاس سے گھڑا ہوا بہتان نہیں لائیں گی، یعنی اپنے پاس سے بنائے ہوئے الزامات جو یہ عورتیں ایک دوسرے پہ لگا دیتی ہیں، ذرا جوائنٹ فیملی میں جھگڑا ہوا، جھوٹے الزامات لگا کر کسی کو بدنام کر دیتی ہیں، یہ بھی ان سے بیعت لیں۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور نہ وہ نافرمانی کریں گی آپ کی کسی بھی بھلائی والے کام میں، فَبَايِعْهُنَّ، تو آپ ان کی بیعت فرمائیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور مغفرت طلب کیجئے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے،
یہ جو مشائخ کی اب بیعت ہوتی ہے وہ دیکھیں اسی طریقے سے مطلب کچھ وعدے لیتے ہیں، کچھ عہد لیتے ہیں اور پھر ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہیں، اس کی اصل اسی قسم کی آیات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً صحابیات کو بیعت کرتے ہوئے یہ وعدے لیتے تھے، تو ہماری بہنیں بھی ذرا درس حاصل کریں، ایک تو شرک نہ کریں۔ ہم شرک جلی میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ بتوں کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، لیکن شرک خفی بہت زیادہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، عمل کر کے سنانا، یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے ہم لوگوں میں۔ جب تک اپنے عمل کرنے کے بعد اسے کیش نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ کیش کیسے؟ یا تو دکھائیں گے، دکھا کے کریں گے، یا سنائیں گے کسی کو کارنامے، اور جب اس پہ تعریفیں ہو جائیں گی، جب اس کی وجہ سے ہمیں عزت دی جائے گی، جب اس کی وجہ سے محافل میں ہمارے لیے جگہیں کشادہ کر دی جائیں گی، تو ہمارے نفس کو بڑا سکون مل جاتا ہے کہ بس مل گیا بدلہ۔ جو اس بدلے پہ راضی ہو جائے پھر اس کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملا کرتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح ہماری بہنیں چوری نہ کریں۔ چوریاں بہت بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے، خصوصاً شادی بیاہ ہو گئی، کسی کا سونا رکھا دیکھا، کسی کا موبائل اٹھا لیا، کتنے کا ہوگا بھائی؟ کب تک کھا لیں گی اس کو؟ یہ جب نکلے گا نا دنیا میں مختلف طریقوں سے اپنی اولاد نافرمان ہو جائے گی، کوئی آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا، چوریاں ہو جائیں گی، فالج پڑ جائیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ واپس کریں جو اس طرح کی چوریاں کی ہیں آپ نے۔ اور نہ زنا کریں وہ، تو یہ زنا پہ بھی توجہ کرنی چاہیے۔ بعض خواتین امانت میں خیانت کی مرتکبہ ہوتی ہیں، شوہر سے چھپ کر ناجائز معاملات میں انوالو ہوتی ہیں، ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے رہتے ہیں، وہ بہنیں ذرا درس حاصل کریں۔ اسی طرح نبی کریم نے وعدہ لیا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ اب آج کل کے دور میں ایک تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تنگ دستی میں جی بچوں کو اٹھا کے نہر میں پھینک دیا ماں نے، یہ قتل کرنا ہے۔ سرکار تو اس پہ وعدہ لیا کرتے تھے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت ایبورشن کروانا، جہاں پہ ضرورت شرعیہ نہ ہو، شریعت اجازت نہ دیتی ہو، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اپنے اولاد کو قتل کرنے کی مثل ہے۔ یعنی اگر 4 مہینے سے پہلے ہے تو بہت برا ہے، بہرحال اولاد کو ختم کرنا ہے، لیکن 4 ماہ کے بعد جب کہ بچے میں زندگی آ جاتی ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، پھر بلا عذر مارنا تو ایک قتل کی مثل ہے، یاد رکھیں، بہت برا ہے۔ اور بہتان تراشی سے سرکار نے منع فرمایا، یہ میں نے پہلے اس پہ تھوڑا سا کہہ ہی چکا ہوں کہ ہماری بہنیں فوراً جھوٹا الزام لگا دیتی ہیں، کسی بھی بیوہ پہ لگا دیں گی، مطلقہ پہ لگا دیں گی، اس کو تو فلاں کے ساتھ چکر ہے، میں نے دیکھا تھا ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے، تو بھی آپ بھی تو ہنس رہی تھیں قصائی کے ساتھ، اور سبزی والے کی دکان پر میک اپ خریدنے جاتی ہیں، ان سے آپ مذاق کر رہی ہوتی ہیں، کپڑے والے سے بھی کر ہی لیتی ہیں، رکشہ ٹیکسی والے سے کر لیتی ہیں، تو کیا آپ کے اوپر الزام لگایا جائے؟ آپ کی نیت خراب تھی، آپ خراب کردار کی ہیں؟ نہیں وہ تو ہمیں ویسے ہی کر رہی تھی، اور دوسرے کے لیے ویسے کا کوئی تصور نہیں، وہ لازم خیانت کر رہی تھی، یہ غلط ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارا لگایا ہوا ایک الزام کئی خاندانوں کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے، شک پیدا ہوتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، 2 خاندان ڈسٹرب ہوئے، ان بچوں کی لائف آپ نے برباد کر دی جو ان کے بچے ہیں، یا تو بغیر باپ کے زندگی گزاریں گے، اگر باپ ناراض ہو کے چلا گیا، یا باپ نے چھین لیا تو ماں کے بغیر، اور اگر دونوں ہیں لیکن ہم مل تو سکتے نہیں ہیں تو بچے وہ ڈبل مائنڈ اور بڑی ہی ان کی تکلیف دہ زندگی۔ تو جس نے ایسا کیا ہے، جو خواتین بڑے آرام سے تسبیحاں پڑھ رہی ہیں بیٹھی ہوئی اور پورے گھر کے گھر برباد کر رکھے ہیں، یہ تسبیحاں آپ کے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ یہ جو آپ دوپٹے لپیٹ کے نمازیں پڑھ رہی ہیں نا، یہ نمازیں ہو سکتا ہے آپ کی ضائع کر دی جائیں، اور آپ کا آخرت میں بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ ورنہ اپنے گناہ کا اقرار کریں کہ ہاں یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے غلط الزام لگایا تھا، میں معافی چاہتی ہوں۔ ایسی ہمیں عورتیں ملی ہیں جنہوں نے اپنے واقعات بیان کیے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولا ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہ اس نے ایسا کیا، جھوٹے الزام لگائیں۔ آپ کا انجام کیا ہوگا اب تصور آپ کو نہیں ہے، ابھی مر کے تو دیکھیں آپ، بلکہ زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ کسی کو آپ مسلسل غم اور اذیت میں مبتلا کریں، کسی کی عزت کو خراب کر کے آپ سکون سے رہ سکیں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک تو ضمیر کی ملامت، اس کے بعد یہ سب کچھ آپ کے سامنے آنے والا ہے، اور پھر بری موت، پھر عذاب قبر، میدان معاشر میں سارے لوگ موجود ہوں گے، انہی کے سامنے پھر یہ عورت جس کے اوپر آپ نے الزام لگایا، یہ مرد جس پہ الزام لگایا، یہ اپنا بدلہ لے گی، پھر اس وقت پتہ چلے گا۔ اس لیے بہرحال جس نے ایسا کیا، اگر وہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے یا ہماری بہن ہے، ہمیں آپ کے فعل سے نفرت ہے، آپ سے نہیں۔ ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو ہمت دے کہ آپ اعلان کریں، اعلانیہ طور پہ بتائیں مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں نے غلط کیا ہے،
اور پھر ان سے معافی مانگے، اور پھر ساری زندگی، اب تو یہ کیسا آپ نے مصیبت اپنے سر پہ لے لی ہے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اور ساری زندگی استغفار کرتے رہیں۔ جن کی زندگیاں برباد کی ہیں ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے کوئی ثواب جاریہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بس ایک آدھ آیت اور لے لیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ جمعہ کے اندر ہے، اس میں سورہ منافقون بھی ہے، یہ میں نے شاید شروع میں ذکر نہیں کیا تھا، بہرحال یہ تو سورہ جمعہ میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب ندا کی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہاں خرید و فروخت کا لفظ استعمال ہوا، اور نہ مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے جمعے کے راہ میں آنے میں رکاوٹ بنے، وہ چاہے کرکٹ کا میچ ہو، چاہے وہ مہمانوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب کو چھوڑ دیں، تیاری کریں اور مسجد میں تشریف لائیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ہاں، فاذا قضیت الصلاۃ، پھر جب پوری ہو جائے نماز، فانتشروا فی الارض، تو تم زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی پھر کاروبار کر سکتے ہو۔ واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس لیے جمعے کے دن ہمارے جو بھائی ہیں، جو بعض اوقات سوتے رہتے ہیں اور جاتے نہیں جمعے کے، یا اینڈ میں بھاگے بھاگے پہنچیں گے، بالکل جب خطبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو جماعت کھڑی ہو رہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پہلی اذان ہو فوراً اپنے تیاری شروع کریں، غسل کریں، نہائیں دھوئیں اور مسجد کے اندر آئیں۔ ہاں، اگر آپ آفیسز وغیرہ کے اندر ہیں تو بہرحال پھر بھی ایسے ٹائم میں اپنے تیاری کریں کہ آپ آرام سے مسجد میں پہنچیں۔ اگر اچھا بیان ہے تو بیان بھی غور سے سنیں، اور پھر خطبہ سنیں اور نماز کی ادائیگی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ صرف 1-2 دن رہ گئے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی بہن مسلسل بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمت عطا فرمائے اور بقیہ دروس میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کتاب قرب الہی ضرور آپ خریدیے۔ اس کے علاوہ ہماری اکیڈمی میں ایڈمیشن لیں اگر آپ قریب رہتے ہیں۔ یہ سولجر بازار میں ہماری اکیڈمی ہے، بالکل زو کے قریب ہی ہے، اور اس میں مختلف شارٹ کورسز ہوتے ہیں، سنڈے کورس کہلاتے ہیں، ان میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبح جو کہ شفٹ ہوتی ہے عالم اور مفتی کورس کی، 5 سال کا عالم کورس ہے اور 1 سال کا مفتی کورس، کل 6 ایئرس کا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ صبح جو ہماری کلاسز ہوتی ہیں 9 سے 1 تک ہوتی ہیں، یہ رات میں بھی ہوتا ہے درس نظامی، لوگ اپنے جاب سے سب سے فارغ ہو کر آتے ہیں، وہ 2 گھنٹے میں ہوتا ہے، 9:30 سے 11:30، لیکن لازم سی بات ہے کہ اس میں بہت تیز پڑھانا پڑتا ہے، ڈیوریشن کم ہے۔ اور اتوار کو بھی ہمارا یہ عالم اور مفتی کورس ہے، لیکن اس کی ڈیوریشن 8 سال کی ہے، لیکن ٹائم بہت کم ہوتا ہے، کوئی اتنا پتہ بھی نہیں چلتا۔ 2 سے 5 یہ کلاس ہوتی ہے 3 گھنٹے کی، اور مہینے میں 4 کلاسیں ہوتی ہیں، نہیں گویا کہ مہینے میں 12 گھنٹے بس آپ کو آنا ہے، اور یہ 8 سال کا کورس ہے۔ تو 8 سال کو اگر آپ سمیٹ کر دیکھیں تو میرے خیال میں کچھ ہی مہینے بنتے ہیں جس میں آپ عالم بھی بن سکتے ہیں، مفتی بن سکتے ہیں، اور عالم اور مفتیہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے آن لائن کورسز ہیں جو ہمارے بھائی بہن باہر ہوتے ہیں، اگر آپ کو تجوید پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، حدیث کی شرح پڑھنی ہے، اور اسی طرح مختلف کورسز کرنے ہیں، شارٹ کورسز جن میں طہارت کے کورس ہیں، عبادات کورس ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ صدقہ فطر، قربانی کے مسائل، اس طرح تجارت کا کورس ہے، اس میں تجارت کے خرید و فروخت کے مسائل ہیں، پھر آپ کی انویسٹمنٹ کے سارے مسائل، کرائے پہ لینے دینے کے، قرض ہے، عاریت ہے، اور پھر معاملات ہیں جیسے حقوق زوجین ہیں، میاں بیوی کے معاملات کا پورا ایک کورس ہے، وراثت کا کورس ہے، گناہوں کی معرفت کا کورس ہے، اور جو آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ کہیں گے تو اس کو آپ کو پڑھا دیا جائے گا۔ تو اس میں بھی آپ ایڈمیشن لیں۔ اس کے علاوہ آن لائن درس نظامی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی ڈیوریشن طے نہیں ہوتی ہماری، جیسے جب آپ ٹیچرز کو جوائن کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اس میں آپ کتنے گھنٹے کی کلاس لیں گے،
ویک میں کتنے ڈیز لے سکتے ہیں، پھر آپ کی مصروفیت کیا ہے، پھر ایج فیکٹر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ اوور ایج ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ تھوڑا حافظہ میں فرق آ جاتا ہے، پھر بعض ہاؤس وائفس ہوتی ہیں تو گھر کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو پھر تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو لازم بات ہے ٹائم بڑھے گا۔ تو یہ پھر کوئی ایک فکس نہیں ہوتا ہمارا ٹائم ڈیوریشن، یہ ٹیچر کے ساتھ شاگرد اپنا معاملہ طے کرتا ہے، اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے میں کتنے عرصے میں درس نظامی کر سکوں گا، اس میں بھی ایڈمیشن لیں۔ اس کے علاوہ پچھلے درس میں نے آپ کو عرض کیا تھا ہم بڑی اکیڈمی کی تیاری کر رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیابی دے۔ اب ہمیں تجربہ بھی بہت ہو چکا ہے ماشاءاللہ، اور ہمارا ٹیچنگ میتھڈ بھی بہت اچھا ہے، اور عرصے دراز سے چونکہ میڈیا پر ہیں تو ہمارے تعلقات رابطے بہت زیادہ دور دور تک ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم بڑا ادارہ قائم کرتے ہیں تو بہت کثیر لوگ بہت تیزی کے ساتھ اس میں آئیں گے، اور جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے اس کے اعتبار سے کہ دنیاوی علوم بھی ہوں گے، دینی علوم بھی ہوں گے، اور مختلف فنون میں مہارت بھی ہم دلوائیں گے، تو امید ہے کہ ایک بہت اچھا علماء کا گروپ نکلے گا جو بڑی کثیر تعداد میں ہوگا، اور فیوچر میں دین کو بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ اس میں تعاون کے لیے بھی آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا ذہن بنائیں، جب ہم اعلان کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ اس میں ضرور تعاون کیجئے گا۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، جن بھائی بہنوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے مالک مولا، جو بعد میں اس ریکارڈنگ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنے حبیب کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، علوم دینیہ سیکھنے، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرتے ہوئے خود کو نیک بنانے، گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے متعلقین ہیں خصوصاً ماتحت ہیں انہیں بھی علم سکھانے، نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، ہم سب کے لیے دنیاوی معاملات اور اخروی راستہ طے کرنا بے حد آسان کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے گھر والوں کو آپس میں محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے، چڑچڑاپن، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا جھگڑنا، ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے۔ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا کے رکھ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ، ہمارے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، انہیں تا حیات ہر قسم کی بری صحبت، بری عادت، برے کردار اور ہر قسم کی گندگی سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا، آج خاص طور پہ ہم دعا کرتے ہیں وہ زوجین جو آپس میں ناراض ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی شکل سے نفرت ہے، دل دور ہو گئے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو طلاق کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، کیونکہ طلاق تجھے شدید حلال چیزوں میں شدید ناپسند ہے، اللہ ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے۔ مالک مولا، انہیں قریب ہونے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور اپنی غلطی تسلیم کر کے دوسرے سے معافی طلب کر لینے کی ہمت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے کہ تماشا نہ بنے، خصوصاً اپنے بچوں کے لیے سرنڈر کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خصوصی دعا فرمائیں کہ مالک مولا، جو ہمارے بھائی بہن ہماری اکیڈمی کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے حد برکتوں سے نواز، انہیں ہر قسم کے دینی اور دنیاوی نقصانات سے بچا لے۔ ان کے قریب ایسے لوگوں کو کر جو امین ہوں، خیانت کرنے والے نہ ہوں، وفادار ہوں، غدار نہ ہوں، جو رازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ اے پاک پروردگار، جو مخلص ہو کر ان کی ترقیوں میں ان کے ساتھ معاون بن جائیں۔ اے پاک پروردگار، ان سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، رمضان میں عمرے کرنے کے توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی باادب حاضریاں نصیب فرما دے۔ خصوصی دعا فرمائیں کہ جو ہمارے بھائی بہن پورے ورلڈ میں کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خصوصی طور پر اس موذی مرض سے نجات عطا فرما، دیگر جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما دے، اور جب تک بیماری تیری مصلحت صحیحہ کے تحت ان کے پاس رہے، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اور اس صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے
جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔